اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، پردہ نشین ماں بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان شکر، جتنا اس کا شکر ادا کریں یہ ہمارے لیے کم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور اس پر احسان در احسان، اس احسان کا بدلہ اور اس احسان کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں زندگی دی، تو زندگی میں ہمیں ایسی مبارک محفلیں سجانے اور ان محفلوں میں حاضر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان کرم ہے۔ ہماری زندگی ہمارے ساتھ ابھی وفا کر رہی ہے، ہم ابھی زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ احسان فرمایا کہ آج جمعہ رات کی شب میں ہم سب کو یہاں جمع کیا اور اپنے محبوب علیہ السلام کی اس حلقہ درود پاک کی محفل میں ہمیں حاضر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آئیے اللہ کے محبوب، ہم سب کے آقا و مولا، امت کے غم گسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس معطر منور محکمے کی پیاری پیاری بارگاہ میں جی لگا کر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ پڑھیں اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ عزیزوں، میرے پیاروں، کل قیامت کے دن ہم سب کو اپنے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ ہمیں ایک ایک ذرے کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب پیش کرنا ہے، اور ہم نے جو بھی عمل کیے، چاہے وہ عمل بظاہر بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہمیں ہر چیز کا اللہ رب العزت بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کسی نے دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کی، ذرہ برابر بھی اس نے کوئی اچھا کام کیا، نیک کام کیا، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کسی نے دنیا میں ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی کی، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آقا علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی زندگی کو جب پڑھتے ہیں، تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ اے اللہ رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ اللہ کے محبوب دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں۔
آقا علیہ السلام دن بھر میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب بتائیے، جن سے گناہ ہی نہ ہو سکتا ہو، جن کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہو، پاک رکھا ہو، وہ اللہ کا محبوب بھی ہو، سید الانبیاء بھی ہو، سارے انبیاء کرام کا سردار بھی ہو، پھر ان کی زندگی کا معمول یہ ہے کہ دن بھر میں اللہ رب العزت سے 70 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ تو ہم جیسے نکموں، ہم جیسے گناہ گاروں کو تو اللہ رب العزت سے ہمہ وقت ڈرنا چاہیے، ہمیں ہمہ وقت اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، امام غزالی نے ایک شعر نقل کیا، عینیا ہل لا تبکیان علی ذنبی تناثر عمری من یدی فلا ولا ادری، یعنی اے میری دونوں آنکھوں، میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی ہو، حالانکہ میری عمر ضائع ہو گئی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، حدیث شریف میں ہے کہ کوئی ایسا بندہ مومن نہیں کہ جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے برابر آنسو بہے اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے اور اسے کبھی جہنم کی آگ چھوئے۔ یعنی اگر کوئی بندہ مومن اللہ رب العزت کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اگر اس کی آنکھ میں ایک قطرہ آنسو کے بھی آ گئے، اگر اس کا ایک پلک کا ایک بال بھی اگر اللہ کے خوف سے اس کا گیلا ہو گیا آنسوؤں سے، تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، حدیث شریف میں ہے کہ پھر جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ کیوں؟ وہ آنکھ کا بال جو خوف خدا کے آنسو سے گیلا ہو جائے گا، کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت ایسے بندے کو جہنم میں ڈالنے کا حکم فرمائے گا اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو وہ آنکھ کا بال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے بار الہ، یا تو مجھے اس بندے کی آنکھ سے نکال کر کے جدا کر دے، یا پھر اس بندے کو جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آنکھ کے پلک کے اس بال کی اس عرضی کو اللہ رب العزت سماعت کرنے کے بعد فرمائے گا، یعنی اس آنکھ کے بال کو تو اللہ آنکھ سے نہیں نکالے گا، بلکہ فرمائے گا، اے فرشتوں جاؤ، اب اسے اس آنکھ کے بال کی وجہ سے، اس نے خوف خدا میں گیلے ہونے کی وجہ سے مجھ سے جو ہے پناہ مانگی ہے، جاؤ اسے جہنم سے نجات عطا کر دو، اس کو جنت میں داخل فرما دو۔ جناب محمد بن منذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خوف خدا سے روتے تو اپنی داڑھی اور چہرے پر آنسوؤں کو ملا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، میں نے سنا ہے کہ وجود جسم کے جس حصے پر خوف خدا سے نکلنے والے آنسوؤں کو لگا لیا جائے گا، جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرے، یعنی کل قیامت کے دن انہوں نے خوف کیا کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت کو کیسے جواب دیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کی کو خواہشات سے انہوں نے روک کے رکھا، اپنے نفس کو انہوں نے گناہوں سے روکا، تو اللہ رب العزت پھر ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اور اللہ رب العزت کا خوف کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے، خواہشات سے انہوں نے بچا کر کے رکھا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر جنت ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میری پردہ نشین ماں بہنوں، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان آیات کی نظر میں ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمان قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں اور دنیا میں عیش پرستی کرتے ہیں اور اسی زندگی کو اپنی آخری زندگی سمجھتے ہیں اور مرنے کا خوف تک ان کے ذہنوں میں نہیں آتا، تو اللہ رب العزت کا فرمان ان کو سنا دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے،
کن لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ جانتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے پھر ان لوگوں کے بارے میں خوشخبری سنائی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو خواہشات سے انہوں نے بچا کے رکھا، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر ان ایسے لوگوں کا کہ جن لوگوں نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی عبادت کی، اس کے فرما بردار بن کر کے دنیا میں زندگی گزاری، اور کل قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہونے سے انہیں خوف آیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو خوشخبری دی کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ وہ جنت ہے. امام غزالی کیا فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اور اپنے نامہ اعمال میں ثواب اور رحمت کا امیدوار ہے، تو اسے چاہیے کہ اگر دنیا کی کوئی مصیبت اسے پہنچتی ہے، اگر دنیا میں کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے، اگر کسی مشکل کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، اس بندے مومن کو چاہیے کہ پھر وہ صبر کرے اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے. کیوں؟ اگر وہ صبر کرے گا اور اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا اور گناہوں سے بچتا رہے گا، تو اللہ رب العزت پھر جو ہے اس کی زندگی کو کامیاب زندگی بنا دے گا. زہر الریاض میں ایک حدیث پاک ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے. یعنی اب جیسے کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو گھر والے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کے سامنے جو ہے اس کی مہمان آوازی کریں، جتنا ہو سکتا ہے اس کے سامنے کھانے پینے کی اچھے سے اچھی چیز پیش کی جائے. اسی طرح جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتوں کو پیش فرمائے رکھے جائیں گے اور انہیں مختلف قسم کے کھانے اور پھل پیش کیے. اسی کے دل میں ان کا تصور گزرا، اور یہی اس فرمان الہی کا مقصود ہے. اللہ رب العزت ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ابھی ہم زندہ ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، ہماری سانسیں آ جا رہی ہیں، ہم بھی چل پھر رہے ہیں، ہماری زبان کام کر رہی ہے، ہمارے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں کام کر رہی ہیں. اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، اس سے پہلے کہ ہمارے ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دیں، اس سے پہلے کہ ہماری اندر کی سانس اندر رہ جائے اور باہر کی سانس باہر رہ جائے، اس سے پہلے کہ ہمارے ہاتھ کسی کام کے کرنے سے محتاج ہو جائیں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم عباد محمد صلی علیہ وسلم.